بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آپ خدمت پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلا سوال تو یہی ہے کہ کسی بھی مسجد میں وقف کی ہوئی جو املاک ہوتی ہے، وہاں کا سامان ہوتا ہے، وہ وہاں کا کوئی بھی مصلی یا وہاں کا امام اپنے تصرف میں لا سکتا ہے کہ اپنے گھر لے جا سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے، اگر مسجد کے لیے وقف کر دیا گیا ہے اور مسجد کی ملکیت ہے تو نہ متولی نہ کوئی ایک بھی شخص اسے اپنے ذاتی استعمال کے لیے اپنے گھر میں نہیں لا سکتا. توضیح المسائل کے جو نئی توضیح المسائل ہے اس کے مسئلہ نمبر 896 896 اس میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ مسجد کے دروازوں، کھڑکیوں اور دوسری چیزوں کا بیچنا حرام ہے. اللہ اکبر. بقیہ جگہوں پہ لے جا کر استعمال کرنا تو دور کی بات ہے، حتیٰ بیچ فروخت بھی نہیں سکتے. اور اگر مسجد ٹوٹ پھوٹ جائے تب بھی ضروری ہے کہ ان چیزوں کو اسی مسجد کی مرمت میں استعمال کیا جائے. اللہ اکبر. باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر اس مسجد کے کام کی نہ رہ جائے، مثال کبھی کبھی ہوتا ہے، مثلا پنکھا اضافی ہو گیا، فرش اب استعمال کا نہیں رہ گیا، تو ضروری ہے کہ کسی دوسری مسجد کے کام میں لایا جائے. جی. کسی کے گھر میں یا کسی اور استعمال میں اس کو لانے کی اجازت مراجع کرام نے نہیں دی ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں زینب بیگم فرام وجے واڑہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ نماز استغفار پڑھنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ ہر مستحب نماز کا ایک معین وقت ہے، جیسے نماز شب، نماز توبہ، جعفر تیار، ویسے اور جو نمازیں ہیں. تو یہ اس نماز استغفار کے لیے وارد ہوا ہے کہ جب یہ احساس ہو کہ کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو پھر اس نماز استغفار کو پڑھنا چاہیے. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ پیدا ہوئے بچے کے سر کے بال کب تک اتروانے چاہیے؟ شکریہ. زیغم عباس بریلی. 7 دن کے اندر سر کے بال کا اتارنا مستحب ہے، اور اس کے بعد جب بھی ممکن ہو اس پہلے بال کو، کہ جس بال کو لے کر بچہ ماں کے شکم سے آیا ہے، اس بال کو اتارنا مستحب قرار. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. My question is related to zakat. I have kept some money to buy a house, but unfortunately I am not getting any house under my budget for last 2 years. So zakat will be applicable on that money which I kept to buy a house? دیکھیے، اگر یہ گھر ضرورت کا ہے اور اس گھر میں ضرورت کے مطابق مل جانے کے بعد انہیں زندگی گزارنا ہے تو پھر اس مال کے اوپر، چونکہ معاشرے میں ایک دفعہ انسان کے لیے گھر مہیا کرنا ممکن نہیں ہوتا، لہٰذا اس پر یہ خمس نہیں نکالا جائے گا. زکوٰۃ نہیں، خمس ہے. جی جی جی. سیکنڈ کوشچن از ریلیٹڈ ٹو زنا. استغفر اللہ. If a Muslim guy or girl commit zina, what is the situation of forgiveness for this sin? Is that okay if that guy or girl get married with each other? استغفار کے بعد ان دونوں کو ایک دوسرے سے شادی کرنے کی اجازت ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب, please tell me what kind of sin Allah doesn't forgive and what should we do? 2 چیزیں. ان الشرک لظلم عظیم، شرک پروردگار کو نہایت ناپسند ہے. دوسرے الیاس من اللہ، اللہ سے مایوسی، یہ اللہ کو شدید ناپسند ہے. یہ بہت بڑا گناہ اللہ نے شمار کیا ہے کہ بندہ اپنے پروردگار سے مایوس ہو جائے. اگلا سوال لیتے ہیں. ایک طویل سوال آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا جاتا ہے 40 دن تک خاتون ڈیلیوری کے بعد نجس رہتی ہے. کہا جاتا ہے حیض آنا رک جائے تب بھی وہ روزے کے پاس تو دور کی بات ہے اس ایریے میں بھی نہیں جا سکتی. کچن میں اگر کوئی خوشی کا میٹھا بنایا پہلے ہاتھ نہیں لگا سکتی اور لگانے پر خراب ہو جائے تو دیٹ مینس کہ نجس ہاتھ لگائے تھے اس لیے خراب ہو گیا. کچن کے مسئلے ہاتھ لگانے سے نجس اور منشیات لگ جاتی ہے، عذاب خدا ہوتا ہے. پلیز آنسر دس. ایک اور سوال ہے کہ جمعرات کو ایسا کچھ ہے کہ تڑکا دال اور کھچڑی نہیں بنائی جاتی اور ورنہ گھر برباد ہو جاتا ہے. اور آخری سوال بیوی پہ ہاتھ اٹھانا، یہ اس کو بعد میں کریں گے. یہ 2 سوال کا جواب دے دیجیے پہلے.
میں عرض کروں اپنی اس بہن سے کہ توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر 521 جی ضرور پڑھیں. جی واضح طور پر لکھا ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد 10 دن گزر جانے کے بعد طہارت اختیار کی جائے اور ساری عبادتوں کو انجام دینا واجب ہے. جی 10 دن کے بعد ساری عبادتوں کا انجام دینا واجب ہے. اللہ کے لیے نماز پڑھنا، اگر ماہ مبارک رمضان ہے اور امکان ہے تو روزہ رکھنا، قرآن مجید پڑھنا، ساری عبادتیں اللہ نے جو فرض کی ہیں ان کو اختیار کرنا ہر خاتون پر ولادت کے 10 دن کے بعد طہارت اختیار کرنے کے بعد ضروری ہے. حد اکثر جی جو دن بیان کیے گئے ہیں وہ 10 دن ہے. 10 دن سے زیادہ عبادتوں کو ترک نہیں کرنا ہے. تو دوسرا سوال جو ہے وہ ہاتھ لگانے سے جی یقیناً ہمارے وہاں ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ خواتین نجس سمجھی جائیں اور ان خواتین کی بنا پر کوئی چیز نجس شمار کی جائے. اور آخری سوال بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کے بارے میں. شوہر بیوی پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، کمائی بھی نہیں، اس کی کمائی کو کہے کہ کوئی احسان نہیں کیا، یعنی اگر بیوی کما بھی رہی ہے تو کوئی احسان نہیں کیا، شوہر کی خدمت میں کوئی کمی نہ کرے، شوہر سے کوئی ایکسپیکٹیشن بھی نہ رکھے کہ وہ کہیں چھوٹا موٹا الگ گھر لے کر رکھے جہاں تانے وغیرہ سے بچے، محبت دکھائے. نہیں دیکھیں یہ تو پھر وہ پرسنل میٹر ہے، لیکن جہاں تک ہاتھ اٹھانے کی بات ہے اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا ہے. اگر واقعی طاقتور ہیں تو پھر جائیں کمائیں، اپنی زوجہ کے لیے کچھ رقم حاصل کریں، اپنے گھر کو اچھی طرح سے چلائیں. نہیں یہ کہ اکڑ یہ ہے کہ سارا گھر کا خرچہ بھی زوجہ چلائے، اس کے بعد شوہر اس کو مارے بھی. بالکل اس بات کی اجازت اسلام میں نہیں. ڈیئر بردر، پلیز گیو می آنسر فار دس کوشچن. ڈیفینیٹلی وی آر گوئنگ ٹو گیو آنسر. قرآن شریف کا صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ غریب اور فقیر کو دینا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام حیدر ہے، میں وارانسی میں رہتا ہوں، میرے زبان میں لکنت ہے، تو کوئی وظیفہ بتا دیجیے. جی جناب موسیٰ، آپ واقف ہیں کہ بچپن میں جناب موسیٰ نے اپنی زبان پر آگ یا انگارے کو رکھا تھا، نتیجے میں زبان میں لکنت پیدا ہوئی تھی. قرآن مجید نے جس دعا کو جناب موسیٰ کی زبان پر جاری ہونے کا تذکرہ کیا ہے وہ دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس فقرے کو اپنی زبان پر زیادہ سے زیادہ جاری کریں، جس طرح سے جناب موسیٰ اپنی بات کو لوگوں تک پہنچا پائے، اسی طرح سے اس آیے شریفہ کی برکت سے پروردگار عالم لکنت کی مشکل کو دور کر دے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I'm Dr. Ajmal from Bengaluru. My question is that can we do aqiqah for boy on Eid al-Adha and can we distribute that meat of aqiqah? جی یہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ میں جب بھی استخارہ دیکھتا ہوں ہمیشہ منع آتا ہے، چاہے وہ شادی کو لے کر ہو یا بزنس کو لے کر. پلیز مجھے اس سوال کا جواب دیجیے. میں تو جاوید بھائی اس کے بارے میں پوچھوں کہ یہ خوشی کا موقع ہے یا غم کا موقع ہے. اگر مثال کے طور کے اوپر ہم ہمیشہ اپنے گھر سے باہر نکلیں اور 5-6 جگہوں پہ گڈھے کے قریب پہنچے اور گرتے گرتے سنبھل جائیں تو ہمیں شکر کرنا چاہیے یا افسوس کرنا چاہیے کہ میں نہیں گرا؟ ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ پروردگار نے منع کر کے ان کو گڈھے میں گرنے سے بچا لیا ہے. انہیں شکر پروردگار کرنا چاہیے، نہ یہ کہ شکوہ کرنا چاہیے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرے پاپا نے ممی کو 3 بار طلاق بولا ہے، شادی قبول ہوتی ہے کیا؟ ناندیڑ سے سمیر شیخ کا سوال ہے. دیکھیے آج ہمارے وہاں اسلام کے ماننے والوں کے درمیان بھی یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا ایک نشست میں 3 دفعہ دی جانے والی طلاق منعقد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. مسلمانوں کا اتفاقی نظریہ جو اس وقت سامنے آ رہا ہے کہ جس میں شیعہ نظریہ بھی شامل ہے اور اہل حدیث کا نظریہ بھی شامل ہے کہ یہ 3 طلاق جو ایک نشست میں دی جاتی ہے وہ ایک طلاق سمجھی جاتی ہے. قرآن جی بقیہ 2 طلاقیں وہ تاکید سمجھی جاتی ہیں. لہٰذا ایک طلاق ہے، اگر عدت مکمل ہو گئی ہے تو پھر دوبارہ عقد شوہر اس زوجہ سے کر سکتا ہے. ایک ساتھ میں 3 طلاق نہیں ہوتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مالیگاؤں شہر سے ہوں،
میرا نام فاطمہ ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے دادا کو گزرے بہت سال ہو گئے. اب ان کے پوتے کے ہاتھ میں گھر کی کاغذات ہیں اور اس گھر میں ان کے چچا کا بھی حصہ ہے، لیکن وہ دے نہیں رہے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ یقیناً ان کو اللہ کی بارگاہ میں واپس جانا ہے. خوف پیدا کرنا چاہیے کہ میں اگر کسی زمین پر غلط شکل میں قابض ہو گیا تو مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. لہٰذا جو جس کا حصہ ہے وہ میراث کی شکل میں تقسیم کر کے اس تک پہنچا دیا جائے تاکہ اللہ بھی راضی ہو، مخلوقات بھی اس کے لیے دعا کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی و مولانا صاحب. السلام. میں حیدرآباد سے محمد علی. اگر گھر میں یا گھر کے فرنیچر میں دیمک لگے تو گھر میں برکت نہیں ہوتی، رزق میں کمی ہوتی ہے، بزنس وغیرہ اڑ جاتا ہے. اس کا کیا اسلامی نظریہ ہے؟ نہیں، ایسا کچھ اسلام میں نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا مہندی لگے ہاتھوں پر وضو ہو سکتا ہے؟ اور کیا باڈی کے کسی پارٹ حصے پر ٹیٹو گدوانا صحیح ہے؟ مہندی لگے ہوئے ہاتھ، مراد یہ ہے کہ پسی بھی مہندی ابھی لگائی گئی ہے تو پھر یقیناً اس پر وضو نہیں ہوگا. لیکن مہندی اگر صاف کر دی گئی ہے اور صرف اس کا رنگ باقی ہے تو اس پر وضو ہوگا، اس میں کوئی مشکل نہیں. اور ٹیٹو بنوانے کے بارے میں کئی دفعہ یہاں پر ذکر ہو چکا ہے کہ اگر پانی جلد تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں ہو رہی ہے تو یہ ٹیٹو صحیح ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم مرزا فیملی سے ہیں. میرا رشتہ بامبے کے ایک لڑکے کا آیا جو کہ اسماعیلی ہے، تو بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں شادی وہاں کر لوں؟ دیکھیے، کفر کے معنی ہے کہ اسلام اور مسلمان ہونا چاہیے. سنا عشری اگر آپ کو لڑکا مل رہا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. ایک طویل سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائی سیلف ردا زہرا فرام تھانے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہو آپ سب پر جو اتنی محنت کرتے ہیں تاکہ ہم سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندے کچھ استفادہ اٹھا سکیں. آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، لیکن کیا فائدہ ہے ان لوگوں کا جو یہ سب جاننے کے بعد بھی غلطیاں کرتے ہیں؟ کیا گالی دینا صحیح ہے؟ نہیں نا، تو لوگ کیوں نہیں سمجھتے اور اس طرح کی اللہ کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارا کام ہے اسلام کے حقیقی پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانا. ہمارا کام ہے انسانیت کو نشر کرنا. اب ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنائیں تاکہ ایک اچھا اور بہت ہی پیارا معاشرہ تشکیل دیا جائے اور انسانیت فروغ پائے. یہ ہمارا اصل مقصد ہے اور انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں اس مشن میں کامیاب قرار دے گا. الہی آمین. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم سہم امام کے پیسے چیک کے تھرو چینل ون کو بھیجنا چاہتے ہیں. پلیز ون کا اکاؤنٹ شیئر کیجیے. اب آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھیے، یہ سب آپ کو تفصیلات آ رہی ہیں، غور سے دیکھیے، اس کو دیکھ لیجیے. انشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کے مسح کا طریقہ کیا ہے؟ بال کی کھال کو ترک کرنا ضروری ہے؟ اگر بال گھنے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جی، بال میں مانگ نکالیے اور اس مانگ میں آپ بال جہاں پر نہیں ہیں وہاں پر سر کا مسح کیجیے تاکہ آپ کا مسح صحیح ہو جائے. سلام. وعلیکم السلام. My name is Kanis Zahra. When I am praying, I am getting so many things in my mind during my namaz. What I am going to do? I am getting lot of anger. What to do to stop this? My family is getting disturbed. جی، پہلی بات جہاں تک ہے آپ نماز کے ترجمے اور اپنی زبان پر جاری ہونے والے کلمات کی طرف توجہ دیجیے. آپ کی توجہ خود بخود نماز کی طرف بڑھ جائے گی. جہاں تک زیادہ غصے کی بات ہے قرآن مجید کی، وہ آیت شریفہ کے جو قرآن مجید میں موجود ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اس آیت شریفہ کی زیادہ تلاوت کیجئے. پانی پر دم کر کے بھی آپ استعمال کیجئے، انشاءاللہ آپ کا غصہ کم ہوتا جائے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن ہے کہ شادی شدہ زندگی میں جب لڑکی پر سسرال والے ظلم کرتے ہیں تو ان کو ظلم سے روکنے کے بجائے سب اسی لڑکی کو غلط کیوں سمجھتے ہیں اور اسے ظلم برداشت کرنے پر مجبور کیوں کرتے ہیں؟ کیا اسلام میں بیوی کی کوئی حقوق اور سسرال والوں کی کوئی فرائض نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم لوگوں کے پاس جب بھی اس قسم کے مسائل یا اس قسم کے میٹرز آتے ہیں ہم لوگ باقاعدہ
اگر غلطی لڑکی کی ہے تو لڑکی کو سمجھاتے ہیں، اگر غلطی لڑکے کی ہے تو اسے سمجھاتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہی یہی ہے کہ جو غلطی کر رہا ہو اس کو غلطی سے روکا جائے۔ مظلوم فریق کو کبھی بھی ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ اس کو مزید مظلوم بنایا جائے۔ شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ علیکم السلام۔ ان چینل کو اللہ سلامت رکھے، آمین۔ میرا سوال یہ کہ اسلام میں پیغمبروں کا درجہ اونچا ہے یا امامت کا درجہ؟ کاشانی وشاکھاپٹنم سے ایک مستقل بحث ہے ہمارے عقائد کی دنیا میں کہ بقیہ انبیاء کرام اور امامت، اور خود آخری نبی کریم اور امامت، ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ جہاں تک آخری نبی کی بات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا درجہ امامت سے بلند ہے، لیکن بقیہ انبیاء کرام کی جہاں تک بات ہے، روایتیں ہمارے وہاں موجود ہیں کہ بقیہ انبیاء کرام سے امامت کا درجہ بلند ہے، تو لہٰذا ہمیں یہ فرق کرنا ہے کہ کس نبی کی ہم بات کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بنگلورو سے میسج کر رہی ہوں، میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی۔ میرا سوال مولانا سے یہ ہے کہ جو بچے ڈیزیبل ہوتے ہیں ان بچوں کے بارے میں بات کریں کہ کون ایسے بچے ہوتے ہیں، کیا اس میں خدا کی آزمائش ہے یا کسی گناہ کی سزا ہے؟ میں نے ابھی اتفاقاً ابھی اسی ایپیسوڈ میں یہ بات کہی تھی کہ اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کوئی ایسا تبصرہ کریں کہ یہ مخلوق سے بات آگے بڑھ کے اللہ تک پہنچ جائے۔ ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ نے جس کو جیسا بنایا ہے وہ اسی طرح سے بہترین انسان ہے، ہمیں اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حدیث کے کیا معنی ہیں بتا دیں؟ کیا حدیث صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے یا امام کی بھی ہوتی ہے؟ امام کے اقوال اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ محمد فیضان دہلی سوال جی، حدیث ہر اس جملے کو کہا جاتا ہے کہ جو معصوم کی زبان پر جاری ہو اور جو بشریت کی ہدایت کا ذریعہ ہو، لہٰذا چونکہ معصوم نبی کریم ہیں لہٰذا ان کے جملے حدیث کہلاتے ہیں۔ چونکہ سرکار امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں لہٰذا ان کا جملہ حدیث کہلاتا ہے۔ ہمارے بقیہ ائمہ اطہار چونکہ معصوم ہیں لہٰذا ان کے فقرے حدیث کہلاتے ہیں۔ بقیہ ان کے علاوہ جتنے بھی ان کے ساتھی ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے صحابی ہیں، یہ سب چونکہ معصوم نہیں ہیں لہٰذا ان کا فقرہ کبھی بھی حدیث نہیں کہلاتا۔ صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کہ جو خود صدیقہ ہیں، جو معصومہ ہیں، ان کے فقرے بھی ہمارے لیے حدیث کے درجے پر فائیں۔ بے شک۔ سلام۔ السلام۔ مجھے پوچھنا تھا کہ میری شادی کو زیادہ سال ہو گئے ہیں، پن مجھے اولاد نہیں ہوتی، دعا کرائی پن نہیں ہوتی، تو مجھے اس کے لیے کوئی دعا بتائیے پلیز، آپ کی مہربانی ہوگی، یا کوئی نماز بتائیے۔ دیکھیے قرآن مجید میں ایک آیہ شریفہ ہے کہ جس کے لیے بڑی تاکید وارد ہوئی ہے کہ اپنے قنوت میں بھی اس کو پڑھا جائے اور اپنے عقیق، اپنے فیروزے کی انگوٹھی کے اوپر بھی کندہ کر کے اس انگوٹھی کو پہنا جائے کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اس آیہ شریفہ کو قنوت میں اور اپنے فیروزے پر لکھ کر اس کو ضرور پہنا جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام علی مصطفیٰ ہے۔ میرا سوال ہے کہ ہم کرکٹ کھیلتے ہیں اور میری ٹیم میں دوست پیسے لگا کے کھیلتے ہیں، تو کیا اس ٹیم میں مجھے کھیلنا چاہیے؟ جی، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب ان چینل کے محترم حضرات کو بھی سلام۔ آپ کا پروگرام شادی کیوں، کب اور کیسے بہت اچھا لگا۔ میرا اس سلسلے میں ایک سوال ہے کہ شادی میں کتنے رشتہ داروں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت دور دور کے رشتہ داروں کو بھی بلانا ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں بلایا تھا وغیرہ وغیرہ، انتظامات اٹھا کر ٹرین کا سفر، بس کا سفر اور پتہ نہیں کیا کیا، صرف انویٹیشن کے لیے ہی بہت دن، قریب 1 مہینہ بھی لگ جاتا ہے۔ کیا یہ ضروری ہے؟ دیکھیے صلہ رحم کا ایک طریقہ ہے اور اس طریقے کی بنا پر رشتہ داریاں اور رشتے آپس میں ایک دوسرے سے قریب آتے ہیں، لہٰذا یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے۔ ہاں، لیکن اس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکا یا لڑکی کے اوپر ایک اضافی بار ہو جائے، لہٰذا جہاں تک صلہ رحم کی بات ہے یہ ایک اچھا عمل ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ دوسرا سوال، سب سے سمپل شادی کس طرح کی ہونی چاہیے جس سے خدا بھی خوش اور رشتہ دار بھی اور لڑکا اور لڑکی میں سب سے ماں باپ بھی خوش؟
جی سب سے سمپل شادی وہ شادی ہے کہ جو سرکار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کا عقد ہوا، اور وہ شادی منعقد ہوئی کہ جو کائنات کی سب سے زیادہ بابرکت شادی اور سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی شادی قرار پائی۔ بے شک، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، میں کلثوم، میں مسائل زندگی کے پروگرام کو بہت پسند کرتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ کل بھی واٹس ایپ نمبر دیکھا تو لگا آپ سے پوچھنا، میرا مسئلہ ہے، میری شادی نہ طے ہونا قریب 8 سال سے مسلسل پریشان ہوں، امی پاپا بھی تھک گئے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے بتائیے کہ کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے، بہت وظیفے دعا پڑھ لیے لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ صبح میں زیادہ استغفار کریں اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت زیادہ سے زیادہ فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ I'm thankful to all organizers of Channel Win which enhance our knowledge about religious queries. I want to know that years before I had decided to give 3 lakh INR Indian currency as khums and zakat before leaving for Hajj. Please tell me, can I give this amount to one of my close relative who is under huge debt and have no source of livelihood and a quite big family to take care of? What procedure is to be followed if it is permissible? زکوٰۃ اور خمس دونوں کے استعمال کے مصارف اور مصادیق بیان کیے گئے ہیں، آپ اس سے متعلق توضیح المسائل کو دیکھیں، وہاں پر جس انداز سے انہیں مصرف کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق اس کو استعمال کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ I am a Sunni Muslim. What are the position, maqam of Khulafa Salasa in Shia sect? دانش امام خان۔ دیکھیں یہ تو مسلمات میں سے ہے کہ ہم لوگ اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جتنی اہمیت اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے۔ جی، مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر بڑا اچھا لگتا ہے کہ کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، واہ، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا آئین ہے یہ۔ جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بہت بیمار رہتا ہوں، ہمیشہ آدھے جسم میں تکلیف رہتی ہے اور مجھے کام مل جائے، اس گزارش ہے دعا کیجیے۔ بیماری کی جہاں تک بات ہے، قرآن مجید کی وہ آیت شریفہ کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس آیت شریفہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، یقیناً پروردگار عالم آپ کو شفا دے گا۔ جہاں تک آپ کے روزی کی بات ہے تو روزی کے لیے تو پھر آپ کو وہ بات تلاش کرنی ہوگی کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی روزی بند ہے۔ اگر عبادتوں میں کمی ہے تو اس کمی کو دور کیا جائے، اگر کسی کا حق نہیں ادا کیا ہے تو اس حق کو ادا کرے، اگر کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے تو پھر آخر میں آئیے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کیجئے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس سورہ طلاق کی آیت شریفہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے، پروردگار عالم آپ کو بہترین رزق عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، میرا نام صادق رضا ہے، میرا سوال ہے، میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے بہت پسند کرتی ہے، ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم دونوں کے والد اور والدہ ہم لوگوں کی شادی اپنی مرضی سے کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، جس کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں بیان کرتے، کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے کفو ہیں تو پھر آپ اپنے والدین سے بات کیجئے، ان کو سمجھائیے، اپنے آرگومنٹس پیش کیجئے۔ یقیناً اگر آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے کفو ہیں تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے آپ کا شادی کرنا۔ بہت بہت شکریہ آغا، آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو چاہتا، آپ کا شکر گزار ہیں چینل ون کے تمام اراکین اور میں خاص طور سے، اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کی عمر میں اضافہ فرمائے اور اسی طرح سے ہم سب دین کی خدمت کرتے رہیں۔ پروردگار ہم سب سے اس خدمت اہل بیت اطہار کو قبول فرمائے الہی آمین۔ ناظرین کرام، آپ کا بھی شکریہ۔ آج کا پہلا انعام جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر مان لیجئے نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں ریا خارج ہو جائے تو ریا خارج کے بعد وضو ہونا ضروری ہوتی ہے، وضو ہوتی ہے ہاتھ، چہرہ اور پیروں کی، تو جو جگہ خطرناک ہے اس سے متعلق ذرا سا بتائیے کہ جہاں سے ریا خارج ہوئی ہے اس کی طہارت بھی نہیں ہوئی، تو اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ آج کا دوسرا انعام کے حقدار ہیں۔ حدیث کے کیا معنی ہیں بتا دیں، کیا حدیث صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے یا امام کی بھی ہوتی ہے؟ امام کے اقوال اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ اور تیسرے انعام کے حقدار ہیں۔
Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. I am a Sunni Muslim. What are the position, maqam of Khulafa Salasa in Shia sect? دانش امام خان. اور بس چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں. آپ اسی طرح سوالات بھیجتے رہیے، مستفیض ہوتے رہیے، ہمارا آپ دونوں مستفیض ہوں گے. اس دعا کے ساتھ میں خدا حافظ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.